إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 جو کہ 26ویں پارے میں ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور کل ہم نے جو ٹاپک تھا 12 آیت نمبر 12 تھی، اس میں جو ٹاپک تھا اللہ پاک نے جس میں فرمایا کہ یعنی کہ برے جو گمان ہیں ان سے بچو، بد گمانوں سے بچا کرو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی کے جو راز ہیں ان کے پیچھے نہ پڑا کرو، رازوں کو نہ ٹٹولا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ بہت امپورٹنٹ آیات تھیں کل کی، اور اس سے پہلے بھی جو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو ہے بدگمانی سے بچو اور تجسس نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو لہٰذا پھر مجھے آج کچھ میسیجز ایسے آئے کہ باجی کون سے پھر گناہ ایسے ہیں جس میں انسان کی غیبت کرنا جو ہے نا وہ جائز ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جو آیت مبارکہ آپ کے ساتھ میں تلاوت کی ہے آیت نمبر 13، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں یعنی کہ قوموں اور قبیلوں سے کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے کہ میں نے قوم اور قبیلے کیوں بنائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے جو کل کا حساس ترین ٹاپک تھا، جو میرے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کرنے والا تھا، وہ تھا غیبت سے متعلق۔ اس بارے میں تھوڑی گفتگو کروں گی کہ کیسے لوگوں کی غیبت کرنا جو ہے نا وہ حلال ہوتی ہے، کرنی جائز ہوتی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن یا مومنہ پر بہتان باندھا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خبال، یعنی یہ دوزخ کا ایک طبقہ ہے جس میں کیچڑ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خبال کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن خبال میں بند رکھے گا حتیٰ کہ وہ اپنے بہتان سے نکل آئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اور وہ اس سے نہیں نکل سکے گا۔ ظاہر ہے جو بات منہ سے نکل جاتی ہے
وہ بات واپس نہیں آتی، جو تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تول لو پھر بولو۔ تو یعنی کہ بولنے سے پہلے انسان کو تولنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ جو عادت ہوتی ہے کہ میں تو بس منہ پر بات کر دیتی ہوں، تو منہ پر بات بھی کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے ہمیشہ، ہر وقت ہر بات جو ہے نا، خواہ وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، تو سب کے سامنے یکدم سے نہیں کر دینی چاہیے۔ تو لہٰذا کہ جو بات بہتان کی اور برے گمان کی ہوتی ہے وہ تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بہتان سے نکل نہیں سکے گا۔ اگر کسی نے کسی مومن مرد پر، مومنہ عورت پر بہتان باندھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خبال میں بند رکھے گا حتیٰ کہ وہ اپنے بہتان سے نکل آئے۔ آپ نے فرمایا اور وہ اس سے نہیں نکل سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی جو حدیث مبارکہ سند ہے بالکل صحیح ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، اس سے زنا سے زیادہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت گناہ کیسے ہو گیا؟ بڑا تعجب ہے نا، اس بات سن کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو صحابہ بھی بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اتنا تعجب ان کو ہوا کہ یہ کیسے اتنا سخت گناہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ تو یحییٰ بن جابر بیان کرتے ہیں کہ جس نے کسی شخص کا عیب بیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی عیب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس برائی سے بچیں، ظاہر ہے جو وہ چیز جو بری لگ رہی ہے ہمیں تو ہم اس کی برائی کر رہے ہیں نا، تو اب وہ چیز ہماری طرف لوٹ کر آ جائے، وہ برائی ہمارے اندر آ جائے تو کتنی ہی یہ شرمناک بات ہوگی۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ تو زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جس کو غیبت کرنے کی عادت بن جاتی ہے وہ ایسے غیبت کرتا ہے کہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی میں مزے لے رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اعمال سارے ضائع ہو چکے ہیں، الٹا میں یہ حرام کام کرتا کرتا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا میں آگے پہنچ گیا ہوں۔ تو انسان توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اپنی اصلاح کیے بغیر مر جاتا ہے، اس کی برائی کی، اس کی برائی، اس کو وہ اتنا ہلکا سمجھتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں، کس کے اوپر بہتان لگا رہا ہوں، کس کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، کس کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوں، کس کی میں غیبت کر رہا ہوں، اس کی غیبت کرنے سے مجھے ملے کیا، کس کی میں غیبت سن رہا ہوں، اس کی غیبت سنے بغیر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ہم غیبتیں سن رہے ہوتے ہیں، باتیں سن رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہی نہیں ہوتے، جانتے ہی نہیں ہوتے، تو سامنے والا جو سنا رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے، آپ کا تو اس سے تعلق نہیں ہے، تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے اعمال، جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم جو ہیں، جیسے اپنے قیمتی ڈریسز ہوتے ہیں یا قیمتی جیولری ہوتی ہے، یا کیسے ہم اپنی قیمتی چیزوں کو، ایون کہ کراکری بھی اگر ہماری اچھی قیمتی ہو تو ہم اس کو بھی کیسے اپنے سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہیں برتن ہمارا ٹوٹ نہ جائے، جیولری ہماری خراب نہ ہو جائے، اور گولڈ کی ہو تو ہم اسے اور بھی زیادہ اچھے سے سنبھال کے رکھتے ہیں، لاک اپ میں رکھتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب جب بھی ہم مریں گے تو ہمارے ناک کان خالی ہوں گے، ہمارے ہاتھوں سے ہماری چوڑیاں گولڈ کی اتار لی جائیں گی، ہمارے نوز پن تک نکال لی جائے گی، ہمارے کانوں میں بریک سے بریک بھی، اور کوئی گولڈ کی چھوٹا سا بھی نوز پن ہوگی یا کوئی ٹاپس پڑا ہوگا، ایئر رنگ ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو نکال لیا جائے گا۔ لیکن ہمارے جو اعمال جو ہمارے ساتھ جانے ہیں، اور اگر ہم نے دوسرے لوگوں کی برائیاں کر کر کے، بے مقصد گفتگو کر کے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، بے لذت گفتگو، تو ایسے گناہ اپنے سر ڈال لیں گے اور اپنے سارے اعمال دوسروں کے ٹرانسفر کر کے اپنے نامہ اعمال خالی کریں گے، خالی ہاتھ دنیا سے آئے تو خالی ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ ہمارا قیمتی سرمایہ جس کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، جس کی بڑی ہم قدر کرتے ہیں، بڑی کیئر کرتے ہیں، وہ سارے ہماری جتنے بھی زیورات ہیں، ہمارے لباس ہیں، سب کا سب کچھ رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا ہے، چار چادریں جو ہوں گی کفن کی، اس کے ساتھ ہم نے قبر بھی اتر جانا ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، انتہائی اندھیرا ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، انتہائی گھٹن ہے، اتنی گھٹن ہے، کہاں سے سانس آئے گا؟ کبھی سوچا قبر کی حالت کبھی دیکھی کیسی ہوتی ہے؟ تو پھر میں بتائیں، یہ جو اعمال ہمارے ساتھ جانے تھے، جو ہماری نمازیں تھیں، ہمارے قرآن تھے، ہماری تلاوت تھی،
ہمارے وضو غسل طہارت تھی، ہمارا تقویٰ تھا، وہ سارا کہاں چلا گیا؟ وہ سارا ہم نے دوسروں کی جھولی میں بڑی خوشی خوشی کے ساتھ ڈال دیا، صرف کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے، تھوڑا وقت گزارنے کے لیے، کسی کے ساتھ مل بیٹھے تو باتیں شروع کر۔ اس سے بچنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ یعنی کہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ خدا نخواستہ جو ہم نے اعمال کی اور ہمیں اس پہ بڑا مان ہو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہر روز، ہم تو صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم سے لوگ بڑے خوش ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں۔ جن کو آپ اچھے اخلاق سمجھ رہے ہو یا اچھے اخلاق کہہ رہے ہو، اگر وہ غیبت سے لبریز ہیں، غیبتوں چغلیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہم کر کے اپنے اعمال ضائع کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو بالکل وہ اخلاق تو اچھے نہ ہوئے۔ اللہ پاک اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تو وہ اخلاق بہت ہی برے ہوئے کہ آپ نے اپنے دوست کی برائیاں کی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے رہے۔ اب دیکھو کل کے حدیث میں کیا پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وامٹنگ کروائی، آپ نے کہا وامٹنگ کرو، اور خون کے لوتھڑے نکلے، صحابہ نے دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ نے پڑھا کہ یعنی کہ سالن صحابہ کرام لینے کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی سالن نہیں ہے، فرمایا تم کھا چکے ہو، تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے مردہ کا۔ تو دیکھو نا، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، ان کو اپنے دامن سے باندھنا چاہیے، ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ غیبت جو کفارہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو جس کی غیبت کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرے تو اس کو نہ بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے کہ اللہ پاک میں نے فلاں کی غیبت کی ہے، مجھے تو معاف فرما دے، تیرے سوا جس کی میں نے کی ہے وہ نہیں جانتا، تو جانتا ہے اللہ پاک، تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں اس کی غیبت نہیں کروں گا، اس کے گناہ بھی بخش دے۔ تو اللہ پاک سے اس کے لیے استغفار کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو۔ ایسے ہی شعبہ نے کہا ہے کہ شکایت کرنے کے لیے اور لوگوں کو ضرر سے بچانے کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، کسی کو نقصان سے بچانا ہے تو کیا ہے؟ وہ غیبت نہیں ہے۔ ابن جو یینہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے، 3 لوگوں کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے: ظالم حکمران، اور جو شخص لوگوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اور وہ بدعتی جو لوگوں کو اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہو۔ بدعت کی میں نے مکمل طور پر تفسیر بیان کی ہے کہ بدعت کی اقسام کتنی ہیں، بدعت کہتے کسے ہیں؟ جس کو ہم جو چرچا سنتے ہیں نا بدعت کا، نبی پاک کا ذکر کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ لیا، کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیا تو میلاد کر لیا، تو بدعت کا جو شور سنتے ہیں، یہ بدعت وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کے اقسام آپ نے اگر نہیں میرا دیکھا تو ویڈیو دیکھیں، اپلوڈ ہوئی ہے، آپ دیکھیں بدعت کی اقسام کیا ہیں، بدعت کہتے کسے ہیں، بدعت کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو یہ فرمایا نمبر 3 پہ کیا ہے؟ وہ بدعتی جو لوگوں کو اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہو۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی وہ لکھتے ہیں کہ جس سبب صحیح اور غرض شرعی کو کسی کا پس پشت عیب بیان کیے بغیر پورا نہ کیا جا سکے، اس غرض کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرنا مباح ہے، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا اسباب یہ ہے کہ مظلوم اپنی داد رسی کے لیے سلطان، قاضی یا اس کے قائم مقام شخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ دوسرا اسباب یہ ہے کسی برائی کو ختم کرنے اور بدکار کو نیکی کی طرف راجع کرنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلاں شخص یہ برا کام کرتا ہے، اس کو اس برائی سے روکا جائے۔ مقصود صرف اور صرف برائی کا ازالہ ہونا چاہیے، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو غیبت حرام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اگر وہ اس کو برائی سے روکنے کا ازالہ ہے، دوسرے کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ غیبت ایسی غیبت ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ تیسرا سبب ہے استفسار، یعنی کہ کوئی شخص کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، وہ جا کر بتاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم یا برائی کی ہے، یا یہ کیا جائز ہے؟ تو یعنی کہ یا پھر کوئی بیوی کوئی عورت جاتی ہے جا کے شوہر کی بیان کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتا ہے، نان نفقہ پورا نہیں کرتا، بد زبان، بد اخلاق، بد کردار ہے، میں اسے کیسے جان چھڑاؤں، میں کیا کروں؟ تو ایسے علماء کرام کے پاس جا کے، مفتیان کرام کے پاس جا کے کسی شخص کی برائی کے بارے میں، ظلم کے بارے میں پوچھنا، بیان کرنا کہ جائز ہے یا نہیں جائز، میں اس سے ظلم سے کیسے نجات پاؤں، تو یا اپنا حق کسی طرح حاصل کروں۔ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس شخص کی تعین کے بغیر سوال کرے، اس کا نام نہ لے کہ فلاں ایسا ہے، اس کو ٹارگٹ نہ کرے، بس کوئی بھی کہے کوئی شخص ہے، کوئی عورت ہے، کوئی اس کا فلاں مسئلہ ہے، فلاں چیز ہے،
کچھ بھی دوسرے نام نہ لے، تو فرمایا کہ اس میں یہی بہتر ہے کہ اس کا جو شخص کا تعین کیے بغیر سوال کرے کہ ایسا شخص کے لیے شرعی حکم کیا ہے، تو اور تعین کر بھی لیتا ہے، بعض صورتوں میں کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ جائز ہے، جیسے وراثت کے مسائل ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں جا کر پوچھنا مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کو کسی شخص کے نقصان سے بچانا، ضرر سے بچانا، اور اس کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے مجروح راویوں پر جرح کرنا اور فاسق گواہوں کے عیوب نکالنا، یہ اجماع مسلمین سے جائز ہے، بلکہ ضرورت کی وجہ سے واجب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی شخص کسی جگہ شادی کرنے کے لیے مشورہ کرے، یا کسی شخص سے شراکت کے لیے مشورہ کرے، یا کسی شخص کے پاس امانت رکھنے کے لیے مشورہ کرے، یا کسی شخص کے پڑوس میں رہنے کے لیے مشورہ کرے، یا کسی شخص سے کسی بھی قسم کا معاملہ کرنے کے لیے مشورہ کرے، اور اس شخص میں کوئی عیب ہو تو مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس عیب کو ظاہر کر دے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ دیکھے کہ ایک طالب علم کسی بدعتی یا فاسق سے علم حاصل کر رہا ہے اور اس سے علم حاصل کرنے میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس کی خیر خواہی کے لیے اس بدعتی یا فاسق کی بدعت اور فسق پر اسے متنبہ کرے، خبردار کرے۔ پھر اس کے بعد کسی ایسے شخص کو علاقے کا حاکم بنایا ہوا ہے جو اس منصب کا اہل نہیں ہے، تو اس کا بھی صحیح طریقے پر انجام نہ دے سکتا ہو، یا غافل ہو اور کوئی عیب ہو، تو ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں، تاکہ جو اہل علاقہ ہیں، محلہ ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں، اور کارآمد شخص جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس کو لے کے آ سکے سامنے۔ پانچواں سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص علل اعلان فسق و فجور کرتا ہے۔ فسق کا آپ کو میں نے معنی بتایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہو، جیسے کہ شراب ہے، شراب نوشی ہے، جوا کھیلنا ہے، لوگوں کے اموال کو لوٹنا ہے، ڈکیتی کرنی ہے، ایسے جوا حرام کام سارے، تو ایسے شخص کے ان عیوب کو پس پشت بیان کرنا جائز ہے جن کو وہ علل اعلان کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور چھٹا سبب ہے کہ تعریف اور تعین، مثلا کوئی شخص لنگڑا ہے، بہرا ہے، اور اندھا ہے، بہنگا ہے، تو اس کے لقب سے مشہور ہو تو اس کی تعریف اور تعین کے لیے اس کا ذکر کرنا اوصاف کے ساتھ کرنا جائز ہے، اور اس کی تنقیص کے ارادے سے، یعنی کہ نقص کرنے کے ارادے سے ان اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، لنگڑا ہے، یعنی کہ بہرا ہے، اندھا ہے، بہنگا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات اس کی کرنی پڑتی ہے تو وہ جائز ہوتی ہے، لیکن اس کے خدا نخواستہ نقص نکالنے کے لیے کی جائے، تحقیر کرنے کے لیے کیے جائے، تو پھر وہ جائز نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی تعریف اور تعین کسی طرح اور طریقے سے ہو سکے، پھر بھی اس کا عیب ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس طرح غیبت کا موضوع پر جو ہے نا، میں نے آپ کو اچھے طریقے سے ساری بات بتا دی ہے، جو کچھ تھا میرے سامنے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں آج کی جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 13، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 میں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب جو ہے نا خبر رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو بات ہے، یعنی کہ آیت نمبر 13 کی، اس میں علامہ آلوسی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں، امام ابن مردیہ اور امام بہقی نے اپنی سنن میں زہری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیازا کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی عورت کا ابو ہند سے نکاح کر دیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، بہت ضروری ہے، سمجھنے والی ہے، تو جو چاہوں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیٹیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں سے نکاح کر دیں؟ اس موقع پر بھی آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ظاہری جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالخصوص ابو ہند کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصل لگاتا تھا۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی یہ اس کا جو ہے حکم جو ہے اس کی صراحت ہے۔ علامہ آلوسی اس بحث میں مزید لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کی وجہ سے جاہلیت کی نخوت اور تکبر کو دور کر دیا۔ نخوت جو ہے، نخوت کا معنی ہوتا ہے غرور، تکبر، گھمنڈ،
خود بینی، اکڑ، بد دماغی اور خود بینی، یہ اس کا جو ہے نا نخوت کا معنی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باپ یعنی کہ باپ دادا کی وجہ سے جاہلیت کی نخوت اور تکبر کو دور کر دیا۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، جس طرح دو سا برابر برابر ہوتے ہیں۔ اب دو سا جو ہوتے ہیں نا وہ 3.8 کلو گرام کا ہوتا ہے ایک سا۔ دو سا جو ہیں فرماتے ہیں کہ برابر برابر ہوتے ہیں، مثال دے رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا کون ہے؟ جو تم سے متقی ہے۔ پس تمہارے پاس جو بھی ایسا شخص آئے جس کے دین اور امانت پر تم راضی ہو، اس سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد اور محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، لیکن امام احمد کی روایت میں ہے کہ تمہارے پاس جو بھی آئے، یہ الفاظ نہیں ہے، یعنی کہ یہ الفاظ امام احمد کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے، باقی جو ہے کہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی جو ہیں حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو بیازا، ابو ہند سے نکاح کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی لڑکیوں کا اپنے آزاد شدہ غلاموں سے نکاح کر دیں؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ تو علامہ قرطبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں اس تفسیر میں کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ، یہ بدری صحابی تھے، تو انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کے ساتھ اپنے بھائی ولید بن عتبہ بن ربیہ کی بیٹی ہند بنت ولید بن عتبہ بن ربیہ کرشیہ کا نکاح کر دیا۔ حالانکہ سالم جو ہے انصار کی ایک عورت کے آزاد شدہ غلام تھے، اور جو حضرت صباحہ ہیں، جو زباحہ بنت زبیر، یہ ہاشمی خاتون تھی، تو حضرت مقداد بن اسود کے نکاح میں تھیں، یہ غیر کرشی تھے، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کر دیا۔ فرمایا میں کہتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کرشی کی بہن حضرت بلال کے عقد میں تھیں، ان کے نکاح میں تھیں، اور حضرت زینب بنت جحش حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ تو ان مثالوں سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آزاد شدہ غلاموں سے عرب عورتوں کا نکاح جائز ہے، اور کفارہ کا جو اعتبار صرف دین میں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت ابوبکر سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے منظور کر لیا، اور حضرت سلیمان فارسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا تو ان پر یہ امر دشوار ہوا۔ پھر حضرت عمر نے خود حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی درخواست کی، لیکن حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت بلال نے یعنی کہ جو حضرت بلال بن بکیر کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کے بھائیوں نے انکار کیا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بنو بکیر سے کیا سانحہ پیش آیا، میں نے ان کی بہن کا رشتہ مانگا، انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور مجھ کو اذیت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی وجہ سے غضبناک ہوئے۔ یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی تو وہ اپنی بہن کے پاس گئے اور کہا تمہاری وجہ سے ہمیں کیسی پریشانی ہوئی ہے؟ تو ان کی بہن نے کہا میرا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے ان سے اس کا نکاح کر دیا، اور جب ابو ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصد لگائی تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ ابو ہند سے نکاح کرو اور اس کی طرف سے رشتہ کرو، حالانکہ ابو ہند بنو بیازا کا آزاد شدہ غلام تھا۔ اور امام دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ابو ہند بنو بیازا جو ہے اس کا جو تھا بنو بیازا کا آزاد شدہ غلام تھا جو فصد لگاتا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھے، یعنی کہ ایسے آدمی کو دیکھنے سے خوش ہو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تصویر بنائی ہو، وہ ابو ہند کو دیکھ لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیازا سے فرمایا اس کے ساتھ نکاح کرو۔ تو علامہ ابن قدامہ حنبلی نے بھی اس آیت کا یہی شان نزول بیان فرمایا ہے۔ تو یعنی کہ اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ذات پات کا امتیاز نہ کرنے پر وہ تمام احادیث بیان کی جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو بعض اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آیات ذکر کی گئی ہیں، یہ اس آیات کے سیاق و سباق پر اگر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے پر تان کریں، نام بگاڑیں، ایک دوسرے کے نسب کو پر چوٹیں کریں اور ایک دوسرے کو برے القاب اور اوصاف سے ایذا پہنچائیں یا ان کا مذاق اڑائیں،
ان سب خرابیوں کا ازالہ کے لیے فرمایا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ خدا کے نزدیک تمہارا کام آنے والا اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، ایمان ہے، جن کا ظہور مکمل طور پر دار آخرت میں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، اس کلام کی جو متانت سے ہمیں انکار نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ثابتہ ہے کہ اس آیت کا نزول ابو ہند کے بارے میں ہوا جب بنو بیازا نے اس کے غلام ہونے کی وجہ سے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیازا کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں، حالانکہ وہ ایک فسد لگانے والا غلام تھا، اور اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسا کہ علامہ علوسی حنفی، علامہ عینی حنفی، علامہ قرطبی مالکی، علامہ سیوطی شافعی اور علامہ ابن قدامہ حنبلی نے لکھا ہے، لہٰذا اس آیت کے شان نزول سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غیر کفوف سے میں نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ عہد رسالت میں غیر کفوف کے میں نکاح کے بکثرت واقعات ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکاح کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ نکاح جائز ہے اور کسی کے لیے یہ نکاح جائز نہیں۔ اگر نکاح کے یہ واقعات انتہائی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر تو اس کو استثناء کو بیان فرماتے۔ غیر کفوف میں کیے گئے رشتوں کو استثناء پر محمول کرنا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب قرآن مجید کی کسی صریح آیت یا خبر متواتر یا کسی حدیث سے غیر کفوف میں نکاح کرنے کی ممانعت ہوتی ہے، اور جب اس سلسلے میں کوئی سند صحیح سے خبر واحد بھی مروی نہیں ہے، اس استثناء کا دعویٰ کسی طرح بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ کفوف میں نسب کے اعتبار کرنے کے سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بکثرت سے احادیث یہ ثابت ہیں کہ کفوف کی برتری پر گھمنڈ نہ کیا جائے اور کسی مسلمان کو کفوف کی وجہ سے حقیر نہ گردانا جائے اور کسی مسلمان کے رشتے کے پیغام کو کفوف کی وجہ سے مسترد نہ کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ کفوف کی جو بات آ رہی ہے تو اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کفوف کا جو ہے معنی کیا ہے، غیر کفوف کیا ہوتا ہے اور کفوف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، نکاح میں کفوف کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے حسب نسب، دین، مال، پیشہ اور معاشرتی رتبے میں برابر یا اس سے بہتر ہو، تاکہ جو رشتہ ہے وہ پائیدار اور خوشگوار رہے، جبکہ جو غیر کفوف ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، الٹا ہے، اپوزٹ ہے، یعنی لڑکا ان پہلوؤں میں لڑکی سے کم درجے میں ہو۔ پہلو کون سے ہیں؟ حسب میں، نسب میں، دین میں، مال میں، پیشے میں، معاشرتی رتبے میں کم ہو، یہ تو غیر کفوف کہلائے گا۔ جس صورت میں اولیاء یعنی کہ جو والدین کو نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر عورت کسی رضامندی کے بغیر ایسا ہو تو، یعنی کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اگر ایسا ہو، لیکن اگر سب راضی ہوں تو نکاح جائز ہے۔ یعنی کہ اگر لڑکا لڑکی کے حسب نسب، دین، مال، پیشہ اور معاشرتی رتبے کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو وہ غیر کفوف کہلائے گا۔ اور اگر والدین نے رشتہ زبردستی کر دیا ہے یا کسی اور نے کر دیا ہے تو والدین اس کو ختم کروا سکتے ہیں، لیکن اگر لڑکی کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے، لڑکی نے قبول کیا ہے اس چیز کو، تو پھر جو ہے یہ نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو کفوف جو برابری کا اہم پہلو ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ دین اور دیانت دونوں دیندار اور پرہیزگار ہوں۔ دین دیکھی جاتی ہے، دیانت داری دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا، اس میں حسب اور نسب دونوں کا خاندان اور نسل برابر ہو۔ تیسرا، مال و دولت، لڑکے کے پاس اتنا مال ہو کہ مہر اور نفقہ ضروری خرچ ادا کر سکے۔ پیشہ، یعنی کہ اس صنعت کے اعتبار سے دونوں کا پیشہ یا کاروبار ہم مرتبہ ہو، مثلاً یہ نہیں کہ ایک مزدور ہو تو دوسرا بھی اسی طرح کا ہو، برابر ہو۔ تو پھر معاشرتی رتبہ، شرافت، معاشرے میں دونوں کا مقام اور عزت برابر ہو۔ اور پھر غیر کفو کیا ہے کہ اگر جو لڑکا ہے وہ دیکھو کہ اس کا دیکھا جائے گا کہ اکثر یا تمام امور لڑکی میں اگر کم درجے کے ہیں لڑکے میں، تو پھر وہ غیر کفو کہلاتا ہے، جو میں نے یعنی کہ بتائے ہیں نا، تو اگر وہ کم ہیں تو پھر وہ غیر کفو کہلائے گا۔ تو لہٰذا یہ تھا کفو کا۔ اب اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق کے وسط میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، سنو، کسی عربی کی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ عجمی کی عربی پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کے کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کی گورے پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی سے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟
یعنی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا پھر حاضر غائب کو تبلیغ کر دے۔ یعنی کہ جو آخری آپ کا خطبہ آپ نے فرمایا تھا ارشاد ذوالحجہ کے مہینے میں 1,24,000 کم و بیش سے زیادہ جو ہیں صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کیا میں نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا کرو، جو یہاں پر حاضر ہیں وہ جائیں، جو غائب ہیں جو نہیں آ سکے ان کو تبلیغ کریں۔ تو یہی ہمیں بھی حکم ہے کہ جو آیات جو احادیث ہم تک پہنچیں یا ہم کہیں درس قرآن میں جائیں، وہاں پر جا کر جو ہم درس قرآن میں احادیث یا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کسی ٹاپک پر گفتگو سنیں، جو خطیبہ یا معلمہ آئے اس کی یا خطیب کی معلم کی، تو وہ آگے تک پہنچائیں کہ آج ہم نے فلاں جگہ پر گئے، وہاں پر یہ باتیں ہم نے سنی کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس چیز کے لیے جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے جاتے ہیں، وہ تو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ وہاں کا کھانا، ان کی رہائش، وہاں کے آنے والے لوگ، ان کی ڈریسنگ، بس ایسی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ جبکہ جس کا مقصد کے لیے گئے تھے وہاں پر کیا سنا، کیا لے کر اٹھے، وہ پیغام آگے نہیں پہنچایا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ صحابہ آپ تک میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب آپ کیا کرو، اب آگے پہنچا دو، تبلیغ کرو۔ اس حدیث کو امام بزاز کی مکمل سند کے ساتھ بھی حافظ ہیثمی نے بیان کیا ہے۔ اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کر دیا ہے۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ مومن متقی ہے اور فاجر و درشت خو ہے۔ لوگ اپنے آدمیوں پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، یہ لوگ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں، ورنہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی نے متعدد اسانید سے روایت کیا ہے اور امام بزار نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یعنی کہ کیا فرمایا کہ حسب نسب کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہماری ذات پات تو یہ ہے، ہم فلاں، ہم میں یہ اللہ پاک ختم فرماتا ہے۔ اللہ پاک یہاں سے وہ تقوی ہے، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کی خشیت، تقوی جو ہے وہ اللہ پاک کو مطلوب ہے، وہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی سب ایک آدم کی، ایک حوا کی اولاد ہیں، یعنی کہ جوڑے سے پیدا کیے گئے ہیں سارے۔ تو اللہ پاک نے یعنی قوموں اور قبیلوں میں انسان کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ پہچانے جا سکیں۔ امام بہقی اب سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کی دن خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی۔ یہ عیب ہے بہت بڑا، دیکھیے بار بار عیب کی باتیں آ رہی ہیں۔ کوئی انسان اپنے اندر عیب پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارے اندر سینکڑوں عیب پائے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن متقی کریم اور فاجر درشت خود ذلیل۔ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ تم نے مجھ سے کیا ہوا عہد ضائع کر دیا، تم نے اپنے نسب بلند کیے، آج میں اپنا پسندیدہ نسب بلند کروں گا اور تمہارے نسبوں کو ضائع کر دوں گا۔ متقی کہاں ہیں، متقی کہاں ہیں، یہ ندا ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اپنی شان کے لائق ندا فرمائے گا کہ متقی کہاں ہیں، متقی کیوں، تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے میرے سے کیا ہوا وعدہ یعنی کہ ضائع کر دیا، اور دنیا میں اپنے نسب کو بلند کرنا، اپنے خاندان کو پروموٹ کر رہے ہو، میں فلاں ذات کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میں کس کا نسب بلند کرتا ہوں۔ پھر آواز لگے گی کہ متقی کہاں ہیں، متقی کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرنے والا وہ ہوگا۔ امام بہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جن کو وہ ترک نہیں کریں گے: اپنے نسب پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، دوسروں کو نیچ جاننا اور اپنے اوپر فخر کرنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا، یہ 4 خصلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت اس کو ترک نہیں کرے گی۔
تو حتی امکان استغفار کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 خصلتوں میں ہمارے اندر کوئی خصلت پائی جاتی ہے تو اس کو فوراً سے پہلے دور کریں۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان مبارک سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معارضہ کیا جائے جس میں آپ نے بنو ہاشم کی فضیلت بیان کی، تو اس کے جواب میں علامہ حلمی نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کی فضیلت سے فخر کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف ان کا مرتبہ اور مقام کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جیسے کوئی شخص کہے میرا باپ فقیہ ہے، یعنی کہ اور اس کی غرض صرف اس کا تعارف کرانا ہوگا، نہ کہ اس کی فقاہت پر فخر کرنا۔ اس حدیث سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد پر جو انعامات کیے، آپ نے بطور شکر ان کا بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اسلام میں جو ذات پات کا امتیاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد رسالت میں غیر کفف میں نکاح کرنے کا عام معمول تھا۔ زمانہ جہلیت کے اثرات کی وجہ سے بعض لوگ اپنے آپ کو نسبی اعتبار سے برتر اور دوسروں کے نسبی اعتبار سے یعنی کہ کمتر گردانتے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی اور ایمان کے اقدار دلوں میں راسخ ہو رہی تھی، نسب پر فخر کرنے کی جذبات مٹتے جا رہے تھے اور اس کے بجائے زہد و تقوی کو معیار فضیلت قرار دیا جانے لگا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم تھی کہ نام و نسب پر فخر کرنے کی بجائے اسلام اور تقوی کو اہمیت دی جائے۔ دیکھیں نا آج مسلمان بٹ گئے ہیں یہ نسب کی وجہ سے۔ اگر سب سمجھتے جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تم ایک یعنی کہ ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہو، ایک جوڑے کی اولاد ہو، تو جب ہمارا جو فوقیت اسلام پر ہوتی، تقوی پر ہوتی، تو ہم سب آج ایک ہوتے۔ آج ہم مدرسوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مدارس میں بٹ گئے، نسلوں میں بٹ گئے، قوموں میں قبیلوں میں بٹ گئے۔ یہ قومیں قبیلے تو ہماری پہچان تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس پر فخر کرنا شروع کر دیا، دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیا، اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی۔ تو آج ہم ہمارا کیا حال ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ نام و نسب پر فخر کرنے کی بجائے اسلام اور تقوی کو اہمیت دی جائے، اور جب بھی کوئی موضوع رشتہ مل جائے تو حسب و نسب کے لحاظ کیے بغیر اس سے نکاح کر دیا جائے۔ موضوع رشتہ کرنا چاہیے، حسب نسب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کو ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور خلق تم کو پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس باب میں حضرت ابو حاتم مزنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث مروی ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابو حاتم مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور خلق تم کو پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ صحابہ نے کہا ہر چند کہ وہ شخص غریب یا غیر کفو ہو؟ آپ نے 3 بار فرمایا جب تم کو ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو اس سے نکاح کرو۔ یہ حدیث جو ہے نا حسن ہے۔ اب دیکھیے اب آگے جو آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت نمبر 14 ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب جو ہے اس آیت کا شان نزول ہے، اس کے بارے میں کچھ اقوال آتے ہیں۔ سدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دیہاتوں سے مراد وہ دیہاتی ہیں جن کا ذکر سورہ فتح میں آ چکا ہے۔ یہ مدینہ کے گرد رہنے والے قبائل تھے۔ تو مزینہ، جہینہ، اسلم، غفار، عدیل اور اشجع، انہوں نے اس لیے ایمان کا اظہار کیا تھا کہ تاکہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر سکیں، اور انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی۔ لیکن اس آیت سے مراد بعض اعراب ہیں، تمام اعراب مراد نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے عرب جو تھے نا اعراب تھے، ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ یہ آیت ان اعراب کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی
اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو مہاجر کہا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان کا لقب اعراب ہے اور ان کا لقب مہاجرین نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد بنو اسد بن خزیمہ کے اعراب ہیں، انہوں نے مدینہ کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور غلے کا دام بڑھا دیے۔ یہ قحط کے سال مدینہ آئے اور کہا کہ ہم ہمارے اہل و عیال کے لیے صدقات میں سے دیجیے، کیونکہ دوسرے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کو ان سے جنگ کرنا پڑی اور ہم بغیر کسی جنگ کے آج خود آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہم مالی امداد و صدقات کے زیادہ مستحق ہیں، یہ اپنے ایمان لانے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ تو نفس جو ہے نا وہ ایمان دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے اسلام کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پاس سے جو پیغام اور جو دین لے کر آئے وہ برحق ہے، اس کو ماننا قبول کرنا ایمان کامل ہے، اس کی تصدیق کرنا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور ایمان اور اسلام دونوں پر مترادف ہیں۔ فرمایا کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو ہم آیات طیبات پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نے وہ اپنی تمام چیزیں اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے، اللہ پاک کی خشیت اختیار کرتے ہوئے، اللہ پاک کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے، اگر ہم نے جو آتے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بدگمانی کی آتے ہیں، چغلی غیبت کی آتے ہیں، جستجو کرنے کی آتے ہیں، کسی کے رازوں کو خریدنے کی آتے ہیں، کسی کی برائیاں بیان کرنے کی آتے ہیں، اگر ہمارے ایسی چیزیں ہیں تو ہم دور کر دیں گے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی خشیت و خوف دل میں رکھتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، تو ہم ایمان والے ہیں۔ ورنہ ہم یعنی کہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، باقی جو ایمان اللہ پاک کو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر بھی یہی تھا۔ تو فرمایا ایمان اسلام دونوں مترادف ہیں۔ اس آیت سے بظاہر دونوں میں تغیر معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اسلام کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی ظاہراً اطاعت کرنا، یعنی تم نے اپنی جان اور مال کے تحفظ کے لیے ظاہراً اطاعت کی ہے، تم در حقیقت مومن نہیں ہو۔ اب آیت نمبر 15 دیکھیے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی کہ اور اس کے بعد آیت نمبر 16 17 18 فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری دتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ تم اللہ پر اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرط یہ کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات تھی، سورہ نمبر 49، آیت نمبر اس کی 18 تک تھی۔ یہ سورہ مکمل ہوئی الحمدللہ اپنے 2 رکوع کے ساتھ۔ آئیے جو تو آیات میں نے آپ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 16 سے لے کے ساری 15 سے لے کے ساری کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں فرمایا کہ آپ کہیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو بے حد جاننے والا ہے۔ اور اب دیکھو اس میں جو ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ ظاہر اور باطن میں سچے اور مخلص مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد اور ان کی تکذیب میں یہ جو آیہ مبارکہ ہے وہ نازل فرمائی کہ اگر وہ مخلص مومن ہوتے تو دین اسلام کی راہ میں مشقت برداشت کرتے اور جہاد کرتے اور نیک اعمال کرتے۔ ٹھیک ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ یہ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی اگر تم سچے ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے خدا نہ خواستہ اللہ پر یا اللہ کے رسول پر یا اسلام پر، یہ اللہ پاک کا اسلام، یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرما دیا۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان بنایا، ان گھرانوں میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اب ہمارا کام تو یہ تھا نا کہ ہم اسلام کو فالو کرتے، مکمل طور پر پورے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو اب اس میں اس آیہ مبارکہ میں جو یعنی کہ عرب تھے، عرب والے جو تھے،
اس کے قول کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بغیر جنگ کے از خود اسلام لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ آپ کہیے کہ تم اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی اور تم نے دل سے اللہ اور رسول کی تصدیق نہیں کی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام زمینوں آسمان کا کیا ہے، وہ مالک ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے. تم جو چیزیں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان یعنی کہ ہم بغیر جنگ لڑے، بغیر جو ہے وہ کسی قسم کی جنگ کیے ہم جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ آیتیں یہاں تک ہیں. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں کہ بائی برتھ تو مسلمان ہیں. اللہ پاک کا یہ فضل و کرم کا احسان کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا، ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، ہمارے کام بھی من و عن پورے مسلمانوں والے ہونے چاہیے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آیہ مبارکہ کو اس یعنی کہ سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر، اس سورہ مبارکہ پر اللہ پاک نے جو ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور جن بری خصلتوں کا ذکر فرمایا، اللہ پاک ہمیں ہماری دلوں سے وہ بری خصلتیں، وہ بری عادات وہ دور کر دے، برے اعمال ہم سے دور کر دے، ہمیں استقامت عطا فرمائے. دعا کرتی ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. انشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے کل سے سورہ قاف کو ہم شروع کریں گے.